لیکن میرے بھائیوں، آج کے اس قرآن کلاس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کل ایک بہت بڑا برننگ ایشو ملک پاکستان کے اندر چل رہا ہے. سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا ٹی وی چینلز ہوں، سب کے سب اس موضوع کو زیر بحث لائے ہوئے ہیں. اور آج عشاء کی نماز ابھی پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے کافی بھائیوں کے ٹیکسٹ آئے کہ اس ایشو کے اوپر بھی اس قرآن کلاس کے اندر کچھ بات کی جائے. تو میں تو اکثر اس طرح کے جو تلخ اور وحشیانہ رویے ہیں اور فرقہ وارانہ جاہلیت ہے، اس کی مخالفت کرتا ہوں. اور میری الحمدللہ ویڈیوز ملینز آف مسلمز تک پہنچتی ہیں، غیر مسلمز تک پہنچتی ہیں. کتاب و سنت کی جو صحیح پکچر ہے وہ کیا ہے، اس کو پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. اور میرا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو خیبر پختونخوا میں خان عبد الولی خان جو یونیورسٹی ہے مردان میں، اس کے اندر ایک سٹوڈنٹ جس کا نام مشعل خان تھا، اس کا وحشیانہ قتل کیا گیا. اور سفاکی کے ساتھ پبلک گیدرنگ میں لوگوں نے اسے توہین مذہب کا الزام لگا کر اور گستاخ رسول ڈکلیئر کرتے ہوئے، خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کو برہنہ بھی کیا اور ڈنڈے مار کر اور مکے مار کر اور ٹانگیں مار کر بیلٹوں سے پٹائی کر کے اس کو قتل کر دیا. اور میں ایک مسلمان مبلغ کی حیثیت سے اس قتل کی مذمت کرتا ہوں. اور مسلمانوں کو میری طرف سے یہ میسج ہے کہ ایسے رویوں سے اور ایسے علماء سے اور ایسی جماعتوں سے اور ایسی ایجنسیز سے اور ایسی پولیٹیکل پارٹیز سے ہوشیار رہیں جو مسلمانوں کو اپنی ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے اس طریقے سے استعمال کرتی ہیں. بہرحال اس حوالے سے میں اکثر بولتا رہتا ہوں. ابھی میں نے نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی جو ذہن میں 4-5 پوائنٹ آئے تھے لکھے، کیونکہ میرا ارادہ تو نہیں تھا میں اس طرح کے ایشوز کے اوپر بڑے ڈیٹیل لیکچر دیتا ہوں. جنید جمشید صاحب کے اوپر جب گستاخی کا الزام لگا، میرا وہ لیکچر ملینز آف پیپل تک پہنچا الحمدللہ. مسئلہ نمبر 105 ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر جنید جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ. اسی طریقے سے یہ گستاخانہ فلم اور کارٹون کے حوالے سے جو مسلمانوں کو ٹریگر کیا گیا اور مسلمانوں کی بدنامی کے لیے اس قسم کے لوگ یوز کیے گئے کہ جنہوں نے بجائے گستاخان رسول کو کنڈیم کرنے کے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کی مارکیٹس کو آگ سے جلا دیا اور پوری دنیا کے اندر فساد برپا ہوا. اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایک انٹلیکچوئل لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 49 گستاخانہ فلم اور کارٹون کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر حق بات امت تک پہنچانے کی اس میں کوشش کی الحمدللہ. آج بھی میں یہ مختصر سے وقت میں اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کر لوں. علمی پوائنٹ نمبر 1، کسی بھی انڈیویجول شخص کو قطعاً اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر خود سے قاضی اور جسٹس بن کے کسی کو کوئی سزا سنائے، چاہے وہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی صحابی ہو یا آج کا مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ خود قانون کو ہاتھ میں لے جب تک کہ مقدمہ عدالت میں پیش نہ ہو اور شواہد کی بنیاد کے اوپر کوئی انٹلیکچوئل ڈیسیژن نہ کر لیا جائے. کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں جہاں پر ہمارے آئین کے اندر 295C گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے موجود ہے، وہاں تو قطعاً کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے. اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے کسی مولوی کے پٹی پڑھانے کے اوپر یا کسی جذباتی انسان کے ڈی ٹریک کرنے کے اوپر، تو ایسے شخص کو
قتل کے بدلے میں قتل کیا جانا چاہیے اور قصاص لے کر امت کو حق بات پہنچانی چاہیے. ایسے لوگوں کو دیت کے ذریعے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی جو ہے وہ معافی والا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس طریقے سے خواہ کسی ایسے شخص کو قتل کریں جو قرار واقعی گستاخ ہو, تب بھی ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے بھی کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ جو فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر گستاخانہ مواد اپلوڈ کر رہے ہیں ان پہ کڑی نظر رکھی جائے. اور سائبر کرائم کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر ویسے بھی قانون اب بن چکا ہے. یہاں پر یہ بھی چیز دیکھنے والی ہونی چاہیے کہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر تو آپ کسی کا فیک آئی ڈی بنا کے بھی, کوئی جعلی آئی ڈی بنا کے بھی کسی کے حوالے سے اس طرح کی کوئی چیز پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے الحمدللہ میں اپنی ذات کے حوالے سے پہلے دن سے ہی نہ میں نے کبھی فیس بک یوز کی ہے, نہ کبھی واٹس ایپ یوز کیا ہے, نہ میں نے اپنا کبھی ریٹن پیغام کہیں پر دیا ہے. صرف میری ویڈیوز ہوتی ہیں, اس میں اگر کسی کی ہمت ہے تو کوئی ڈبنگ کر کے تو کوئی اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ پکڑا جائے گا, ادروائز ریٹن میں کوئی ایسی چیز نہیں دیتا ہوں الحمدللہ. تو حکومت کو ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی ان لوگوں نے ایسا کیا ہے یا نہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, بھائیو جہاں تک میرا ایکسپرٹ اوپینین ہے, چونکہ میں تمام مکاتب فکر کے ساتھ رہا ہوں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع سب کے ساتھ, میں قادیانیوں کے علاوہ تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو الحمدللہ مسلمان ہی سمجھتا ہوں. البتہ جو علمی اختلاف ہے میں سب کے ساتھ کرتا ہوں الحمدللہ ویڈیو کے اندر. باقی علماء کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اختلاف کرتے ہوئے اپنے علاوہ سب کو اسلام سے نکال دیتے ہیں, اور میں سب سے اختلاف کرنے کے باوجود سوائے قادیانیوں کے کسی کو اسلام سے نہیں نکالتا الحمدللہ. تو کوئی بھی مسلمان ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, یا ان کے جتنے آف شوٹس ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل سنت کے آف شوٹس, یا اہل تشیع کے اندر اثنا عشری ہوں, زیدیہ ہوں یا اور ہوں, کوئی بھی شخص جان بوجھ کر کبھی بھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا. یہ میرا عقیدہ ہے. کوئی شخص بھی دوزخ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی مسلمان گستاخی کرتا ہے تو اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے. ایون غیر مسلم بھی کرتا ہے تو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس نے کیا یا نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ چند سال پہلے اسلام آباد میں ایک کرسچن لڑکی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ایک مولوی نے, اور وہ بیچاری وہ یہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے صفات چن کے بیچنے والی تھی. تو وہ تو مؤذن نے اس کا چٹا پٹا کھول دیا کہ اس نے وہ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر قرآن پاک کے یا کسی جو قاعدے کے کچھ صفحے پھاڑ کے تو وہ گندگی کے ڈھیر پہ پھینکے. اس بیچاری نے اٹھا لیے تو اس حوالے سے اس پہ الزام لگا دیا. بعد میں خیر چٹا پٹا کھل گیا. یہاں تو علماء جو ہے نا وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اپنی ذاتی مقاصد کی خاطر. تو چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو, اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. تو کسی بھی کلمہ گو کے بارے میں ایسی بدگمانی نہ کریں. اور ایون غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کو جرت کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں. اللہ ہے کہ جذباتی طور پہ کسی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں. اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, اس کی آخرت کی فکر کریں, اس کے ساتھ ہمدردی کریں. چاہے جائے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر کے اور توبہ کا موقع بھی اس سے چھین لیں. یہ حرکت تو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات قطعاً نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3, میرے بھائیو, اگر حکومت اپنی ذمہ داری نہ بھی پوری کرے کسی گستاخ کو پکڑنے کے حوالے سے, اگر وہ واقعی گستاخ ہو, یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر. میں تو یہ جتنے سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں, میں تو ان کو الحمدللہ علی وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ یہ آلموسٹ تمام ہی فراڈ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں چیزیں, اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں. تو اگر واقعی کسی نے ایسا معاملہ کیا ہے اور حکومت اسے نہیں پکڑ رہی, تب بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اور وہ مجاہد ملت بن کے اور وہ جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ نہ ہو کہ سیدھا دوزخ میں جا کے نکلیں کسی شخص کو ناحق قتل کرنے کے جرم میں. اور اگر آپ نے صحیح بھی قتل کر دیا تب بھی اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ ثواب ملے گا. ہاں, اس چیز کا خدشہ ضرور ہے کہ آپ کو عذاب ملے گا, کیونکہ آپ کا یہ اختیار ہی نہیں تھا.
میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے اور مجھے عدالتیں انصاف نہ دیں تب بھی میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ادروائز تو انارکی پھیل جائے گی۔ یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے، ایک آئینی ملک ہے، یہاں پر ایک آئین کے تحت نظام چل رہا ہے اور اس آئین کے اندر 295C گستاخ رسول کی سزا بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ مجاہد بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اس حوالے سے علمی پوائنٹ نمبر 4، میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں جاہلیت اپنے عروج پہ ہے۔ لوگ اپنی ذاتی دشمنی کی خاطر بھی کسی شخص کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کی اکثریت عوام ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جن کے سامنے اگر آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم، سورۃ الکہف کے اندر آتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ انسان ہونے میں ایز اے اسپیشیز میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، انسان ہونے کے اعتبار سے۔ اور یہ اس لیے کہلوایا گیا کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جب معجزات دیکھے تو ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا اور کہا یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کروا دی۔ پھر صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے نبی کو اتنا شان میں بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ اور ہر مسلمان نماز میں یہی کہتا ہے محمدن عبدہ ورسولہ، الحمدللہ۔ تو یہاں پہ تو اس طرح کی جاہل عوام موجود ہے، اور پھر جو ایسی جاہل عوام ہے، اور یہ علماء بھی جاہل ہیں جو اس طرح کی پٹیاں ان کو پڑھاتے ہیں، اور پھر ان علماء کا علاج جو ہے وہ کسی بھی عالم دین کے پاس نہیں ہے، نہ کسی دنیاوی تعلیم یافتہ شخص کے پاس ہے۔ ان کا علاج میرے جیسے شخص کے پاس ہے جو دنیاوی طور پہ بھی ایک کوالیفائڈ انجینئر ہے اور ایک روحانی ڈاکٹر سرجن ہے اور دین کا علم بھی رکھتا ہے۔ اور ان کا علاج میں نے ڈھونڈا ہے اینٹی وینم کے ذریعے۔ کوبرا سانپ جب کسی کو کاٹ جائے نا تو اس سانپ کے زہر کا علاج دنیا کی کوئی دوائی نہیں کر سکتی سوائے اس ویکسین کے جو کوبرے کے زہر سے تیار کی جاتی ہے۔ اس وینم کا علاج اس اینٹی وینم سے ہوتا ہے، اور میں اسے پنجابی میں کہتا ہوں پھکی، یعنی جب کسی کو حق بات سن کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے نا تو پھر میں اس کو پھکی دیتا ہوں تاکہ ایک دو ڈکار لے، پھر اس کا پیٹ میں آرام اس کو آ جائے۔ اور فلسفی میں اس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل آنسر، اردو میں ہم کہتے ہیں الزامی جواب۔ اس کے تحت میں نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان پٹی پڑھانے والے علماء کے بھی بڑے بڑے بزرگ، ان کی گستاخیاں بالکل ننگی کر کے عوام کے سامنے رکھی ہیں انہی لوگوں کی چھاپی ہوئی کتابوں کی روشنی میں، اپنی طرف سے نہیں۔ اور مسئلہ نمبر 71B میرا اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ ریکارڈڈ موجود ہے۔ یوٹیوب پہ آپ جا کے سپیلنگ لکھیں 71-B فار بوائے ڈیش مسئلہ MAS''ALAH مسئلہ کہتے ہیں عربی میں سوال کرنے کو، تو الحمدللہ وہ لیکچر کھل جائے گا۔ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اس کے کلپس، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اور لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے کہ ہم جن بزرگوں کو اتنا مانتے تھے، کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ، کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے میں نے سارے اس طرح کے لوگوں کے چٹے بٹے کھولے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کے سامنے حق بیان کیا ہے کہ اب ان بزرگوں کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک آپ کریں، ان کی کوئی توبہ ریکارڈڈ بتائیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں ان کی کتابیں بدل گئی ہیں تو ان کتابوں کو چھاپنے والوں کے ساتھ وہی سلوک کریں۔ وہ آپ کے حافظہ اللہ تعالی ہیں، وہ آپ کے رحمہ اللہ تعالی ہیں، وہ آپ کے دامت برکاتہم العالیہ ہیں، وہ مدہ ذلہ ہیں، وہ آیت اللہ ہیں آپ کے، جن کے بارے میں آپ یہ ساری چیزیں کلیم کرتے ہیں۔ ان کا تو اپنا سٹیٹس یہ آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے الحمدللہ ان کا چٹا بٹا اس حوالے سے کھول دیا۔ اور علمی پوائنٹ نمبر 5 اس حوالے سے، یہ بہت کڑوا علمی پوائنٹ ہے، میں نے اس کو آخری نمبر پہ رکھا تھا، اور اس کی ڈیٹیل اگر آپ نے سننی ہے تو میرا مسئلہ نمبر 49 گستاخانہ فلم اور کارٹون کے حوالے سے جو وہ فلم بنی تھی انوسینس آف مسلمز، اس کے رد میں نے جو لیکچر دیا تھا آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، 49 مسئلہ، یوٹیوب پہ آپ لکھیں سپیلنگ تو وہ کھل جائے گا۔
اور 45 مسئلہ تھا گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے. اس میں بھی میں نے ڈسکس کیا کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے بغیر علمی دلائل کے اس چیز کو اسٹیبلش کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص انجانے میں یا جان بوجھ کر دونوں صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے, چاہے اس نے انجانے میں کی ہو, سنی کیا شیعہ کیا, سنیوں کے سارے آف شوٹس حنفی شافعی مالکی حنبلی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اسی طریقے سے اہل تشیع بھی, انہوں نے یونینمسلی ایگریڈ کر لیا ہے کہ جناب گستاخ رسول کی تو توبہ ہی قبول نہیں ہے. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے حنفیوں کے اوپر جن کی اپنی فقہ کی کتابیں جو ہیں وہ اس کے خلاف بات کرتی ہیں, لیکن انہوں نے پبلک ڈائنامکس کو دیتے ہوئے اپنا قبلہ ہی بدل لیا ہوا ہے. میں نے اس ویڈیو کی وساطت سے پہلے بھی چیلنج کیا تھا, اب بھی چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی قرآن پاک کی آیت یا کوئی صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث اہل سنت کی کسی مین سٹریم کتاب کے اندر دکھا دیں جس میں یہ بات لکھی ہو کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے. میں اس سے بڑی بات بتاتا ہوں, مجھے بتائیے کہ اللہ کا گستاخ بڑا گستاخ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ بڑا گستاخ ہے؟ اللہ کا. اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی گستاخی. سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی اولاد تجویز کر رہے ہیں, وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دے رہے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ام دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوں تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام کرتے ہیں ایسے لوگ, تو یہ پھٹ پڑے ان کے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلم سے کام لینے والا ہے. تو یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے اور یہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں آیا کہ آخرت میں کوئی شخص شرک کے ساتھ پیش ہوا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. دنیا میں قبول کر لے گا, آخرت میں نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا میں اس حال سے چلا گیا بغیر توبہ کے کہ وہ شرک میں مبتلا تھا. اس کے علاوہ جس کے لیے بھی جتنے بھی گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا, لیکن جس کے لیے چاہے گا, وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اب یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں کہ شرک جو ہے جو آخرت میں بھی معاف نہیں ہونا, آخرت میں جو گناہ معاف نہیں ہونا, اور مشرک کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. سورہ المائدہ آیت نمبر 72. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ایسے شخص کے اوپر بے شک جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں ہی کر لی, لیکن میں نے اپنی وہ مقبول دعا آخرت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے اور میں اس دعا کی برکت سے اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا, اس کو میری شفاعت بھی نفع نہیں دے گی. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں, یہ کہتے ہیں گستاخ رسول دنیا میں توبہ کر لینا, اس کی توبہ قبول نہیں ہے, آپ اس کو قتل ہی کریں گے. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا گستاخ یعنی مشرک اگر توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول کر لے گا بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ
وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور یہ میں آیت آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. سورہ الفرقان آیت نمبر ہے 70. شرک کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اسی طریقے سے قتل ناحق کرتے ہیں اور زنا کرنے والے لوگ ہیں, عنقریب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. یہ 3 بڑے بڑے گناہ اس کے اندر گنوائے گئے. نمبر 1 شرک, نمبر 2 قتل ناحق, اور نمبر 3 زنا. پھر اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دوگنا عذاب ہوگا اور ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کیا جائے گا. الا من تاب, ہاں مگر جو توبہ کر لے, وآمنا وعمل عملا صالحا, اور وہ ایمان لے آئے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, اور نیک عمل اختیار کر لے. خالی دودھ پینے والا مجنو نہیں, صرف اللہ اور اس کے رسول عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا نہیں, بلکہ اللہ اور اس کے رسول عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والا. صرف کو ماننے والا نہیں, ان کی ماننے والا بھی. جو توبہ کرے, ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, اور نیک اعمال کرے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ, تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. حسنات, نیکیوں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. سورہ الفرقان آیت نمبر 70 اور 71 میں سنیں. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, جس نے توبہ کی اور نیک عمل اختیار کیا. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو ایسے شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے کہ ضرور قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے کہ جو توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے. تو میرے بھائیوں, اگر اللہ کے گستاخ کی توبہ قبول ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی بھی توبہ قبول ہے. ہاں, پاکستان میں گستاخ رسول کی توبہ اس وقت قبول ہے جب وہ گستاخی کرنے والا تگڑا ہو. اگر کوئی لسا ہے نا, پھر تو مولوی قانون ہاتھ میں لے گا. عمران خان سے جو کچھ الفاظ نکلے, یہ سارے مولوی دم دما کے بیٹھ گئے. اب گستاخی ڈکلیئر کی, ٹھیک ہے, لیکن اس پہ کسی نے نہیں ہاتھ ڈالا کیونکہ وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ بندہ ہے. اس کی بجائے کوئی اور بندہ بات کرے گا, اس کو بھڑکا دیں گے. کوئی اس کا رجوع نہیں آیا جو انہوں نے گستاخی ڈکلیئر کی. میرا اوپینین کیا ہے, میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں, لیکن جو انہوں نے اوپینین اختیار کیا ہے اس میں تو گستاخی تھی, کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں, تگڑا بندہ ہوگا تو اس سے بھی یہ دیکھ کے چلتے ہیں. تو یہ ان کا کوئی عشق رسول, محبت رسول نہیں ہے, بلکہ ان کا اپنا سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے. لوگوں کا اپنا مذہبی ایجنڈا ہوتا ہے, فرقہ وارانہ ایجنڈا ہوتا ہے. اور ان علماء سے ہوشیار رہیں جو اس قسم کی پبلک پروڈیوس کر رہے ہیں. اور میں پھر وہی بات کروں گا جو میں اکثر کرتا ہوں کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو, جن کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے علماء کرائم, مجرم علماء, ایک ہے علماء پرائم, عزت والے علماء, ایک ہے علماء کرائم جو اکثریت ہے, مجرم علماء. علماء کرائم کو, علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 میں کتے کی مثال بیان کی ہے. یہ میرے پہ نا کو فتویٰ لگا ہے اور کہا کہ اس کی مثال بلعام بن بعورہ, جس کے بارے میں المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں حدیث موجود ہے کہ ایک یہودی عالم تھا لیکن دنیا کا کتا بن گیا, دنیا کا لالچی بن گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پستی میں گر گیا. اس کی مثال ہے جیسے کتا ہے, وہ اپنی زبان ہانکتا رہتا ہے ہر وقت, چاہے اسے کوئی مال ملے تب بھی وہ زبان ہانپے, نہ ملے تب بھی اس کی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں لالچ کی وجہ سے. علماء سو کو کتے کی مثال. تو یہ جو علماء کرائم ہے نا, ان کے کافی فضائل و برکات قرآن و سنت کے اندر آئے. میں نے ایک آپ کو نمونے کے طور پہ پیش کیا. انہوں نے یہ غلط رویے پیش کیے اور آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے, پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. یہ جو واقعہ ہوا مشعل خان والا, خان عبد الولی خان یونیورسٹی کے اندر, میں بالکل پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل کروں گا اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ از خود نوٹس لیتے ہوئے اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور ایک ایگزامپل سیٹ کر دیں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی جرت نہ کرے قانون کو ہاتھ میں لینے کی, ورنہ آپ کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے.
خصوصاً ملک پاکستان کے اندر جہاں پہ عوام ویسے ہی جذباتی ہے اور لائی لگ ہے، علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتی ہے. یہ آج اس کے اوپر برا وقت آیا نا مشعل خان کے اوپر، کل کو ہم میں سے بھی کسی کے اوپر آ سکتا ہے. ان لوگوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، لہٰذا یہ پورا نیریٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے، پوری ڈاکٹرائن بدلنے کی ضرورت ہے اس وقت امت کی. اس حوالے سے جو یہ جذباتی ڈاکٹرائن انہوں نے ڈیولپ کر دی ہے اور صدیوں سے کی ہے. میں آج کے لوگوں کو صرف مجرم نہیں سمجھتا، میں صدیوں سے ان لوگوں کو مجرم سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے غلط رویے پروپیگیٹ کیے ہیں. خصوصاً امام ابن تیمیہ نے جو گستاخ رسول کی سزا کے اوپر کتاب لکھی ہے، ان کے اخلاص میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو بڑے بڑے بلنڈر انہوں نے اس کتاب کے اندر کیے ہیں اور جھوٹی روایتیں تک لکھ کے بالکل بے شرمی کے ساتھ اور اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتاب سب نے متفقہ پکڑی ہوئی ہے. ایک طرف بریلوی اور دیوبندی ان کو خارجی سمجھتے ہیں امام ابن تیمیہ کو، لیکن جب گستاخ رسول کا مسئلہ ہوتا ہے تو انہوں نے بغل میں یہ وہی کتاب دبائی ہوتی ہے، اور اہل حدیث تو ماشاءاللہ ان کو بزرگ سمجھتے ہی ہیں. حالانکہ میرے نزدیک انتہائی علمی کمزوریاں اس کتاب میں موجود ہیں، جھوٹی روایتیں اس کے اندر موجود ہیں. میں الحمدللہ کم از کم 3 گھنٹے کا لیکچر اس کتاب کے پوسٹ مارٹم پہ دے سکتا ہوں. جس قسم کا انہوں نے رویہ اختیار کیا اور نیک نیتی کے ساتھ کیا، میں نہیں ان کو بد نیت سمجھتا. اس امت میں جس عالم نے بھی اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے، الحمدللہ پوری نیک نیتی کے ساتھ بیڑا ڈوبا ہے انہوں نے. مجھے بالکل یقین ہے کہ نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے، لیکن نیک نیتی کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے، اور ہمارا تو کام ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ننگا کریں. مطلب امت کو تو اس وقت مطلب ایک فکر کی ضرورت ہے کہ امت کو، اور فکر کا کہت الرجال ہو چکا ہے اس وقت امت کے اندر. یعنی امت کو کوئی فکر ہی نہیں مل رہی ہے، لا الہ الا جدھر کوئی لگا ہوا ہے. الحمدللہ یہ تو سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ آج ہماری آواز پوری دنیا کے اندر پہنچی الحمدللہ اردو زبان کے ذریعے. اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں الحمدللہ کہ اس وقت اردو زبان کے اندر کسی بھی اسپیکر کو اتنا زیادہ نہیں سنا جاتا. تمام مکاتب فکر کے لوگ الحمدللہ جتنا الحمدللہ میری ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں، اور میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی فیم ملے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرتا ہے، اٹھاتا ہے، باطل کے سر پہ دے مارتا ہے. اور ظاہر ہے جس طریقے سے میری ایک پورا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تمام مکاتب فکر کے اندر، الحمدللہ یہ کام ایکسپونینشلی رائز کر رہا ہے الحمدللہ. لینئر ریلیشن کے ساتھ نہیں، ایکسپونینشل ریلیشن کے ساتھ. آج سے 1.5 پہلے تک بمشکل ہمارے یوٹیوب کے ویئرز بھی جو تھے وہ یعنی پر منتھ جو ہے 50-60 ہزار کے قریب ہوتے تھے. الحمدللہ اب ملینز میں مور دین 3 ملین ویورز پر منتھ ہیں الحمدللہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کے. اسی طریقے سے 61,000 سے زیادہ اس کے فالوور ہیں، اور اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر بھی 60,000 سے زیادہ ہیں الحمدللہ. واٹس ایپ کے اوپر ملینز آف پیپل تک بات پہنچ رہی ہے. میں صرف آپ کو یہ کوئی چندہ باکس میں نے نہیں بنایا ہوا، نہ میں کوئی چندے کی رسیدیں کاٹتا ہوں ان کے ذریعے، نہ میں کوئی یوٹیوب کے چینل کے ذریعے کوئی کمائی کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی منو ڈالر اب دے جائے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں صرف تحدیث نعمت کے طور پہ ایک امت کو فکر دے رہا ہوں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس امت کو بغیر مفکر کے، بغیر لیڈر کے چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا رہتا ہے الحمدللہ، جو باطل کا قلع کما کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو میں اینڈ پہ پھر ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی، چیف جسٹس سے بھی، کہ اس ایشو کو، یہ مشعل خان کا جو ایشو ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے ایشوز چل رہے ہیں اور جتنے لوگ گستاخان رسول کے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچائیں. اور منطقی انجام میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیں یا پھانسی پہ چڑھا دیں، قطعاً نہیں. بلکہ یہ علماء جو ہم نے یہ پالے ہوئے ہیں چندوں کے اوپر، یہ اسی دن کے لیے پالے تھے نا کہ ہماری نوجوان نسل اگر کوئی اس طرح کی کسی جگہ ڈی ٹریک ہو جائے تو یہ ان کی تطہیر کریں اپنے علم کے ذریعے، نہ کہ اس کام کے لیے کہ یہ لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کریں. یہ کس دن کام آنے ہیں یہ مولوی ہمارے، جن کو ہم نے پیمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ کام آئے، ان کے لیکچرز کروائے جائیں، لوگوں کو قائل کیا جائے علمی طریقے سے، بجائے لوگوں کو دوزخ میں پہنچانے کے. لیکن یہ لوگ ایسے ضدی ہیں کہ ان کے سامنے آپ کتاب اللہ کے دلائل رکھیں، سنت کے دلائل رکھیں، بے شرمی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں اکثر. اور میں یہ کہوں یہ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ اس طرح کے بے شرمی ہمارے دنیاوی جو علوم کے ٹیچرز ہیں نا ان کے اندر نہیں پائی جاتی. میں آپ کو وثوق کے ساتھ، میں کوالیفائڈ انجینئر ہوں
آنرز کے ساتھ. اور میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا کوئی لائق ترین کو پی ایچ ڈی میکینیکل انجینئر ہو, اور بینگ میکینیکل انجینئر, میں اس کے لیکچر میں کوئی ایک چھوٹی سی خامی بھی دیکھوں اور میں لا کے اس کو میکینیکل انجینئرنگ کی بک دکھا دوں نا کہ سر آپ نے یہ جو فارمولا لکھا ہے نا اس میں ایک خرابی ہے, میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں کہ وہ دوسری بات نہیں کرے گا, کہے گا سوری. آپ خود چیک کر لیں, کسی انگلش کے پروفیسر نے کوئی سپیلنگ غلط لکھوا دی ہے, آپ کے سر آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہے, آپ نے یہ BAT بٹ لکھ دیا, تو سر یہ آپ اپنی اصلاح کریں. آپ کا کیا خیال ہے وہ آگے آئیں بھائی شائیں کرے گا؟ واللہ کبھی نہیں کرے گا, آپ خود چیک کر لیں. لیکن مولوی اینو تسی قرآن دی آیتاں وکھاؤ, اینو تسی بخاری مسلم دی حدیثاں وکھاؤ, اس کے کان پہ جون تک نہیں رکھے گا, آئے بھائی شائیں کرے گا, بات کا کچھ بات کا بتنگڑ بنا دے گا. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. ہمیں کوئی اعتماد نہیں ان لوگوں کے اوپر کہ ہم انہیں قرآن و حدیث دکھائیں تو یہ بات مان لیں, بلکہ ان لوگوں کے تو رویہ آپ دیکھ لیں. کوئی کسی مسجد میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ دے, گالیاں نکالتے ہیں, مسجد سے نکال دیتے ہیں اس کو. اگر یہی کام سعودی حکومت شروع کر دے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اکثر لوگ تو رفع الیدین نہیں کرتے, اور وہ ان لوگوں کو ویزا ہی نہ دیں اور حج کے لیے آنے نہ دیں, اور ایئرپورٹ کے اوپر ان کو ڈنڈے مار کے دوبارہ جہاز میں بٹھا کے واپس بھیج دیں کہ جاؤ پہلے رفع الیدین کا طریقہ سیکھ کے آؤ, تو یہ حج کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے رویے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں. اور انہی علماء کو آپ چاہے بخاری مسلم سے درجنوں حدیثیں دکھا دیں رفع الیدین کی, نہیں مانیں گے. ہاں آپ انہی میں سے کسی امام مسجد خطیب کو جا کے اس کے کان میں یہ بات کہہ دیں کہ یہ بھائی سعودیہ سے ویزا آیا اور تقریباً 10,000 ریال تنخواہ ہے, ٹھیک ہے, اور رہائش بھی ملے گی, کھانا پینا بھی فری ہوگا, لیکن تانوں پتہ ہے وہ سعودی والے رفع الیدین کرتے نے, لیکن تسی تے حنفی ہو, بریلوی دیوبندی رفع الیدین نہیں کرتے, تو وہاں آپ کو رفع الیدین کرنا پڑے گا. ہاں جی کیوں نہیں جی, یہ بھی ثابت ہے. جیڑی گل بخاری مسلم دی درجنہ حدیث نہیں ثابت کر سکتی نا, اور نوٹ دے ذریعے ثابت ہو سکتی ہے. یہ ان لوگوں کا کریکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں, کتنے خطرناک رویے ہیں. اور ہم نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر کن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. ایک 72 سیٹر روڈ لائنر ہو اور اس میں آپ اس کا ڈرائیور اناڑی بٹھا دیں, پیچھے 72 کے 72 داڑیوں والے ہوں, پگڑیوں والے, اور دعا مانگتے ہوئے تسبیحاں پھیرتے رہے, انہیں ٹھوک دے دیجیے گڈی پھر بھی جا کے, تہاڈی دعاواں نہیں کسی کام آونیاں. وہ ناڑی ڈرائیور نے بٹھایا ہے. ہم نے بھی اپنی دین کی لیڈرشپ ان ناڑیوں کے حوالے کی ہوئی ہے. آپ کی دعائیں کرنے سے, آپ کے خالی کوڑنے سے کچھ نہیں ہونا. ان کو للکاریں, اور للکارے سے مراد ہے علمی طور پہ, میں نہیں کہتا ڈنڈا لے کے نہ مگر پہ جاؤ. علمی طریقے سے عوام کو ایجوکیٹ کریں, اور علمی ذریعہ ہی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا. اور میں وہ غامدی صاحب کی بات ریپیٹ کروں گا, مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے, لیکن کچھ باتیں مجھے ان کی اچھی لگتی ہیں. ان سے میں نے مستعار لیا ہے جملہ کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ علمی ذریعے سے لوگوں کی غلطیاں واضح کریں, جذبات اس میں نہیں ہونے چاہیے. اور اس میں اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی یاد رکھیں کہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بھی کوئی غلطی نکلا ہے تو پھر آپ جذبات میں نہیں دیکھیں گے یار ان کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے. نہیں, علم کا میدان ہے, غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. امام مالک کا جو قول ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے, اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ روئے زمین پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات ہی مقبول ہو سوائے اس شخص کے, اس ہستی کے, اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود ضرور ہوں گی, اگر کچھ مقبول ہوں گی, لیکن ان کی تمام باتیں ہی مقبول ہیں. الحمدللہ, یہ بہت بڑی بات ہے. تو امام مالک کے اس قول کو حرز جاں بنائیں. اور میں تو پھر المیہ اس ملک کا سمجھتا ہوں, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ غامدی صاحب کہتے ہیں نا علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ہمارے ملک کا پریکٹیکل اس وقت ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ یہاں جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ حالت ہو چکی ہے, اور اسی لیے انہوں نے پھر ٹوٹ کے پڑھایا, علمو بس کری ہو یار, علمی گل نہ ساڈے نال کوئی کرو, علمو بس کری ہو یار. تو جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثیت نہیں. اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن و سنت اپنے پاس رکھو, ہمیں کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سانو صرف جذباتی گلا کر کے ورغلاؤ کہ قانون ہم ہاتھ میں لیں اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیں, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ ان غلط رویوں سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بچائے. اور میں یقین کریں یہ تڑپ کے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں,
اور میں ڈر رہا ہوں اس دن سے کہ یہ امت جس طریقے سے ڈی ٹریک ہو رہی ہے ان علماء کے ہاتھوں اور ایسے لیڈرز کے ہاتھوں جو غلط رویے پروپیگیٹ کر رہے ہیں، یہ گلی گلی قتل عام مسلمانوں کا کروائیں گے. اور پہلے ہی مسلمانوں کی بدنامی ہوئی ہے، اب بجائے یہ کوئی کردار ادا کرنے کے یہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں اور فخریہ کر رہے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ تو آپ کسی کو بھی کسی بھی ذریعے سے بدنام کر سکتے ہیں. کسی کی کوئی فیک تصویر بنا کے کسی فیک آئی ڈی کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کسی نے واقعتاً بھی یہ بات کی ہے تب بھی یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی ڈیسیژن لے. کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. خصوصاً میں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو مخاطب کروں گا، اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کا اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے تو اب یہ کس منہ سے جو ہے وہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کو کچھ کہیں گے کہ جب ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس طرح کا ایٹیچیوڈ اختیار کرے گا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک شخص کو، مشعل خان کو انہوں نے قتل کر دیا اور کپڑے تک اتار دیے. یعنی یہ ایٹیچیوڈ مطلب ایک مسلمان ملک کے اندر مسلمانوں کے ذریعے ہو رہا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب 295C موجود ہے اس پہ بھی میری ریزرویشنز ہیں، مسئلہ نمبر 49 پہ ریکارڈڈ موجود ہے. لیکن میں کہتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ، جب یہ موجود ہے تو پھر قانون کو ہی حرکت میں آنا چاہیے اور کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، نہ محب الوطن بننے کی کوشش کرے، نہ محب رسول بن کے نعوذ باللہ سو کالڈ قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی مسلمان کو قتل کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ یہاں پہ لوگ محب الوطنی کے نام کے اوپر بھی لوگوں کو قتل کروا دیتے ہیں اور مذہب کے نام کے اوپر بھی اپنے سیاسی اور مذہبی عزائم کو پورا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان علماء کے اور ان لیڈروں کے، چاہے وہ علماء کے طبقے سے ہیں یا ایجنسیوں کے طبقے سے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے طبقے سے ہیں، کسی سے بھی ہیں، جو اس طرح کے شریر لوگ ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان کے شر سے اس امت کو محفوظ فرمائے. اب یہ میرا فی البدی پیغام تھا. میں نے تو کہا تھا 10-15 منٹ میں بات کروں گا، تو یہ اب آپ دیکھ لیں تقریباً 40 منٹ ہونے والے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے جتنی آیات آج کور ہو سکیں وہ کریں، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.